بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ یہ اس شہر کے اس بزنس مینوں کے بڑے مشہور اور معروف شخصیت ہیں۔ انہوں نے ماضی میں کنسٹرکشن کے بزنس میں اور دوسرے بزنس میں بڑا کام کیا، سوشل بڑا کام کیا، اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور کراچی میں جب آباد کا ایک خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، آباد میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، بلڈر کو مافیا کہا جاتا تھا، سارے بلڈر کو، تو انہوں نے محسن شیخانی صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی اور اس میں آباد کو ایک نئی چمک دی، ایک نئی دمک دی۔ محسن شیخانی نے اس میں بڑے کام کیے، ان کی اس ٹیم میں ہی شامل تھے، اور تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ اس میں اپنا آباد میں آج چیئرمین ہے، جب کل یہ جب تھے، اس سے پہلے بھی ان کے بعد مختلف عہدے رہے۔ مگر آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آباد کا سفر جو ہے انہوں نے جو طے کیا، اور آج آباد جس پوزیشن میں انہوں نے کیسا پایا، کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا۔ یہ آصف سمسم صاحب چیئرمین آباد 2023-24 کے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آصف سمسم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ تو کیسا رہا یہ سفر پچھلے 10 سال؟ ویسے تو آپ 30 سال سے اس فیلڈ میں، کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، دبئی بھی آپ مارکیٹ دیکھی ہے آپ نے، پاکستان کی بھی بڑی مارکیٹ دیکھی ہے، بڑے بلڈر دیکھے ہیں آپ نے، اور مگر یہ جو پچھلے 10-11 سال میں محسن بھائی کی سربراہی میں آپ نے جو یہ آباد کو پرموٹ کیا اور ایک مقام دلایا، اس میں آپ نے کیا سفر میں کیا کیا دیکھا، کیسے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عدنان بھائی، آپ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو بڑی اچھی ہماری بات بھی کرتے ہیں، ایک حوصلہ ملتا ہے ہم کو، بات شروع کرنے سے پہلے ایک حوصلہ ملے تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو میں آپ کا ہمیشہ اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آج بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے پورے چینل کی، قوم کی آواز کے جو آپ کا پروگرام ہے، آپ کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ آباد کی بات کرتے ہیں تو ایک رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا تھا، آج سے مجھے 30 سال آلموسٹ اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، اور میں ہمیشہ کبھی بھی اگر کسی نے بات کی، نارملی میں اوائڈ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ میں نے کیا یہ نہیں ہے، اللہ نے اگر جو کیا، میں آج جو بھی ہوں آج اس سے بڑی سیٹ آباد میں نہیں ہے کہ میں چیئرمین آباد ہوں، اور میں جو بھی ہوں جہاں پہنچا، میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ میری کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ ہوشیاری نہیں ہے، میری کوئی فرض نہیں ہے، یہ نیت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ محنت کریں، محنت بھی بہت کی، محنت بھی بہت کی، نیت بھی صاف رکھی، اور ایک سوچ تھی کہ یہ جو فیلڈ ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں، میرا عشق ہے، میں کوئی بائی پروفیشنل انجینئر نہیں ہوں، سول انجینئر نہیں ہوں، کوئی اس فیلڈ سے نہیں ہوں، لیکن اگر الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میرے پروجیکٹ آج بھی وزٹ کریں جو ڈیلیور کر چکا ہوں، میں 4 سال ہو گئے یا 10 سال، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اس ایک معیار ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے اور کیسا ہے؟ کہ یہ ایک عشق تھا جو شروع ہوا، پھر جب آگے بڑھتے گئے، کام کرتے گئے، تو لازمی جو ہرڈلس ہمارے اور لوگ فیس کرتے تھے وہ ساری میں نے فیس کی ہیں۔ تمام ان مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے سنبھال کے نکالا، جو حالات شہر کے، جو مشکلات، اور ہمارے جیسا بندہ جو فرنٹ پہ کھڑا ہو جائے، کسی کے بھی اگر وہ سمجھے کہ کوئی غلط ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، تو میرے جیسا بندہ اگر فرنٹ پہ کھڑا ہو جائے، اور ان حالات میں جو 30 سال پچھلے گزرے، تو اگر میں یہاں ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا، آپ مطلب ہم سب کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، تو ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے تو آپ آگے جاتے ہیں۔ جہاں آپ نے بات کی کہ ہم نے 11 سال پہلے تقریباً آباد میں ہم نے یہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آباد کا جو مقام ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ نہیں ہے، یا ہماری جو انڈسٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم خواب دکھاتے نہیں ہیں، ہم خواب بناتے ہیں۔ صحیح بات۔ بہت ملیں گے دنیا میں آپ کو خواب دکھانے والے، سنانے والے اور بتانے والے، خواب سے تعبیر تک، لیکن بنانے والا آپ کو بہت کم ملیں گے، جو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نوبل کاز سے ہمارا تعلق ہے، ہماری انڈسٹری کا۔ تو جب ہم نے 11-12 سال پہلے تھوڑی سی ہمیں لگا کہ ہم اس میں ہم ایفرٹس کریں تو ہماری اس ایسوسیشن کا مقام بھی ملے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری لوگوں کی جو رسپیکٹ ہونی چاہیے، جو شہر میں اتھارٹیز ہیں یا ریگولیٹری باڈیز ہیں، ان کے حوالے سے، کیونکہ ہر بندہ جب انڈیویجول ڈیل کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ اپنا ایک پھر سکہ چلتا ہے،
تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جب ہم بات سنتے کہ کوئی بلڈر ہے، کوئی بلڈر مافیا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو پرسپشن ان کا صحیح کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جہاں صحیح غلط نہ ہو۔ ایک سیل جو ہے وہ 200 روپے کا ہے، ایک سیل 4000 کا ہے، تو اس ٹائم کاپی وہ سیم ہے۔ تو ہر جگہ یہ چیز ہے۔ ہمیں یہ امید تھی اور بڑا یقین تھا کہ ہم اگر اپنے ادارے کو اس میں تھوڑا سا اس میں اسٹرگل کریں، محنت کریں، ہم اپنے تمام لوگوں کو لائیں جو شعبے سے وابستہ ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسوسیشن کے ساتھ الائنس نہیں ہے یا یونائٹ نہیں ہے، تو ہم نے وہ محنت شروع کی تھی 11 سال پہلے، اور پیٹرن ان چیف ہمارے محسن شیخانی صاحب تھے، ان کی ہی قیادت میں ہم نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ اور میں اس کے بعد آپ کو پرسنلی یہ بتاؤں کہ ہم رکے نہیں، اور ہم نے اپنا اسٹینس چینج کیا، نہ ہم نے ویژن جو ہے ہم نے چھوڑا اپنا۔ ہم اس دن سے لے کے آج بھی اسی اسٹرگل میں ہیں۔ آج جو مقام ہے، آپ سارے میڈیا کے لوگ یہاں فٹنس ہیں کہ 11-12 سال پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں، یا 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، پر آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج ہم نے الحمدللہ آباد کو ایک برانڈ بنا دیا ہے۔ ہم برانڈ کب بنتے ہیں؟ جب آپ جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہم برانڈ کب بنتے ہیں؟ جب آپ کا اپنا احتسابی عمل ہوتا ہے۔ ہم برانڈ کب بنتے ہیں؟ جب لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے آباد میں ایک سیل پہلے بھی تھا، اور زیادہ اس کو وہ فعال کر دیا، جو کمپلین سیل ہے، جس میں تعلق ہوتا ہے عام عوام کا ہمارے ممبرز کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم ریلیف عوام کی طرف جائے، اور بلڈروں کو تھوڑا سا اگر اس میں سروائیو کرنا پڑے تو وہ کریں۔ ساتھ ہم نے یہ جو لائن ڈرا کرنی ہے ہمیں کہ لیگل انلیگل اور مافیا اور ٹھیکیدار کو الگ کرنا اور بلڈرز کو الگ کرنا، اسی طرح ہمارے ہی دور میں اس کو انڈسٹری کا درجہ ملا۔ حکومت پاکستان نے تسلیم کیا کہ یہ ایک انڈسٹری ہے اور اس کو اسی طرح کاؤنٹ کرنا چاہیے۔ میں آج آپ کو تھوڑا سا اپنا ایک بنیادی بات بتاتا ہوں جو آباد کے حوالے سے۔ ٹریڈ باڈی ہے اور اس کا کوئی چیئرمین ہے، یا ایک ایسوسیشن ہے اس کا کوئی چیئرمین ہے، وہ آج سیٹ پہ ہے اور وہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پرسپشن کو صحیح کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ کے سامنے آج چیئرمین آباد ہے، یہ پروٹیکٹر ہے ملینز آف جاب کا۔ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ہمارا ایک غلط فیصلہ ملینز آف جاب لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں، اور الائڈ انڈسٹری کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایک غلط فیصلے سے یا ایک مس ریپریزنٹیشن سے اس الائڈ انڈسٹری کا کام بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ صرف ہمیشہ بتانا ہم نے شروع کیا ہے کہ یہ جو ایسوسیشن ہے یہ کوئی عام ایسوسیشن نہیں ہے، یہ لوگوں کا روزگار، لوگوں کی جاب، جی ڈی پی میں، ایون جب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی کی، تو ہمارا محتاط اندازہ میں کہہ رہا ہوں، سم ٹائم یہ بڑھ جاتا ہے کہ 40% سے زیادہ ریمیٹنس آتی ہی ہمارے سیکٹر میں۔ اگر ان کو یہ کشش نہ ہو یہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں دبئی فلائی کرے یا کہیں لندن کرے یا وہ خود خرچ کریں وہاں پہ، یہ وہاں خرچ ہو جائے جس کو ہم ڈسپوزیبل کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سیکٹر میں آتی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ہم خواب دکھاتے نہیں، خواب بناتے ہیں، اسی طرح میک ان پاکستان، میڈ ان پاکستان، یہ جو سلوگن ہے یہ ہم اس کی زندہ مثال ہیں۔ یہ وہ پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں بنتی ہے، پاکستان میں تیار ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو یہاں سے پیسے باہر نہیں بھیجنے پڑتے۔ آج اگر میں ایئر کنڈیشن کا پلانٹ لگاتا ہوں تو میں وہاں سے مشینری ساری لگا کے اس کو یہاں جوڑ کے میں بیچتا ہوں، لیکن یہ ہمارا سارا جتنا بھی لیبر ہے، ہماری لوکل لیبر ہے، سیمنٹ کی بات کریں، اس کے رو اسٹرکچر کے حوالے سے اسٹیل کی بات کریں، تو سارا ہم یہیں مینوفیکچرنگ ہوتا ہے اور یہیں سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے، ہم نے ہمیشہ جو حکومتی ادارے تھے یا باڈیز تھیں، ان کو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ان کو یہ باور کرائیں کہ ہم کوئی کسی ایسوسیشن کا کوئی صدر آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ ملینز آف جاب کا پروٹیکٹر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے بائی لاز چینج کر دیتے ہیں اور ہماری بات نہیں سنتے، آپ اپنی مرضی سے ٹیکس میں اصلاحات کرتے ہیں، ہم ٹیکس کلچر کے خلاف نہیں ہیں، ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی، ہمارا ایک بھی ممبر نان ٹیکس پیئر نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا کہ ٹیکس کلچر کو بڑھنا چاہیے اور ٹیکس کو بھی بڑھنا چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے، اس کے لیے آباد آپ کے ساتھ ایک سٹیپ آگے جا کے کھڑی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو
اس طرح نافذ کریں گے کہ جس سے آپ کا ٹیکس بھی کم ملے گا، آپ کو ہماری ایکٹیویٹی بھی کٹ ڈاؤن میں چلی جائے گی اور ہم تکلیف میں بھی آ جائیں گے. تو ہم اس پہ ہمیشہ احتجاج کرتے تھے، کریں گے. آج جب سے میں نے چارج لیا ہے مسلسل ہم پہ پریشر ہے، لوگوں کا بھی پریشر ہے، پورے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا پریشر ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کراچی چیمبر میں بھی ہماری ٹیم ہے، ہم لوگ ہیں، FPCCI میں ہماری ٹیم ہے، ہم لوگ ہیں، ڈفکیلریا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن ہے کلفٹن اور باقی کراچی کے علاقے کی بڑی ایسوسیشن ہے، اسی طرح آل کراچی ریلٹرز ایسوسیشن ہے. تو آج ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان سب کی بات سنیں اور ان کے ساتھ جو مشکلات ہیں تو اس کو بھی ایڈریس کریں. اور اسی حوالے سے جب ہم نے چارج لیا ہے تو ہم 7E پہ ہم بات کرنا ہم نے شروع کی ہے کہ 7E اگر نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہماری انڈسٹری پہ تھریٹ ہے. آصف بھائی یہ تو چلے صحیح ہے، آپ نے بہت سارا چیزیں گنوا بھی دی ہیں اور ماشاءاللہ آباد کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے بڑا کام کیا، انڈسٹری کا درجہ بھی دلایا اور بہت ساری چیزیں بھی ہوئیں. مگر یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کراچی کچھ سالوں سے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے، ڈپارٹمنٹوں کے انڈر میں چلا گیا ہے، ڈپارٹمنٹ حاوی ہو گئے ہیں. انلیگل کنسٹرکشن پچھلے 3-4 سالوں سے کہہ لیں یا پچھلے 10 سال سے میں کہوں گا تو بری لگے گی آپ کو شاید، مگر ان 3-4 سالوں میں تو بہت بڑھ گئی. پھر جو اوریجنل پروجیکٹ آتے تھے یعنی میرٹ پہ وہ آتے نہیں ہیں، ان کو گنتی کی NOCیاں ہو رہی ہیں، یعنی ہیپیسڈ ہو گئی ہے. یعنی وہ جو ایک چیز آپ لے کے چلے تھے وہ آخری 2-3 سالوں میں ایک دم عجیب سی کہ آپ نظر نہیں آتا کہ آباد کی کوئی مونوپلی رہی ہے. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے لیے بھی فکر کی مطلب مجھے بھی فکر ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کو بھی فکر ہے. آپ نے ایک بات بولی کہ پچھلے 10 سال بولا، 4 سال بولا، 5 سال بولا، تو بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. آپ لوگ جانتے ہیں، شہر کے لوگ ہیں آپ. ہمارے یہاں ایک المیہ یہ کہ تھوڑا سا چلتا ہے نا کام تو کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے. اور آپ کو میں تسلسل بتاتا ہوں، یہ شروع ہوا گراؤنڈ+2 کی بینڈ سے. کیس چلا لاڑکانہ میں یا کوئی سندھ کا کوئی علاقہ تھا جہاں فلٹر پلانٹ واٹر بورڈ کے جو ہے وہ خراب تھے اور کہنا تھا کہ پانی اس قابل ہے کہ لوگ پئیں گے تو مر جائیں گے اور نہ وضو کے قابل ہے پانی. تو اس کا ایک کیس چلا کورٹ میں اور یہ چلتے چلتے اس کا جو فائنل ڈیسیژن آیا نا وہ یہ آیا کہ G+2 سے اوپر بلڈنگ کراچی میں نہیں بنے گی، جو ہماری منطق سے باہر تھا. ٹھیک ہے، یہ تو پھر ہمیشہ کراچی بھی ٹوٹتی ہے کمر آگے اور ہماری انڈسٹری پہلے وکٹم بنتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، ہاں دیکھیں، آپ کی گلی میں اگر روزانہ ڈکیٹی پڑے گی نا یا گاڑی چھینی جائے گی یا چوری ہوگی تو آپ کے گھر کی ویلیو آدھی ہو جائے گی، یہ آپ سب وٹنس ہیں. بالکل. تو جب لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہوگی تو پہلا وکٹم ہوتا ہے ہمارا سیکٹر. ایک یہ وجہ ہے کہ آپ نے 10 سال میں دیکھا کہ اچانک سے ڈاؤن جاتا ہے. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیسے اچھی ہوتی ہے تو بینیفیشری پہلا ہمارا سیکٹر. پھر جب آپ ڈالر میں اگر استحکام نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہٹ کرتا ہے یہ ہمارے سیکٹر کو، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہولڈ کرتا ہے اور وہ ویٹ کرتا ہے کہ اگر 150 کا ڈالر ہے تو 250 کا ہوگا جب میں پاکستانی کرنسی میں بلڈر کو پیمنٹ دوں گا، تو وہ پھر ہم افیکٹ ہو جاتے ہیں. پھر FBR کوئی اگر اصلاحات کرنے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آج کے بعد جو رجسٹری ہوگی وہ اس ریٹ پہ نہیں ہوگی، اس ریٹ پہ ہوگی. تو چونکہ ایک معاشرہ ہے ہمارا، یہ آج کا DC ویلیو کا سسٹم نہیں تھا، تو جب DC ویلیو سے یہ کنورٹ کر کے FBR ویلیو پہ لے کے آ رہے تھے تو وہ جو سارا پیریڈ تھا اس سارے پیریڈ نے ہم کو ڈسٹرب اس لیے کیا کہ مارکیٹ میں وائٹ پیسہ کم تھا اور نارمل لوگ بک کرا لیا کرتے تھے. مگر آصف بھائی بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آباد کا رول کیا ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اسی پہ میں آ رہا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں انلیگل کنسٹرکشن اتنی بڑی کہ آپ بھی بہہ گئے اس میں. صحیح، بالکل. یعنی وہ آپ کو بھی بہا کے لے گئی. مجھے یا آباد کے ممبران کو نہیں، میں مراد میری انڈسٹری کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ اس نے اتنا بڑا ہم کو افیکٹ کیا. یہ سمپل ایسی بات ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کا کسٹم پیڈ گاڑی سے میں کمپٹیشن کروں. صحیح. ایک ہی شو روم میں 2 گاڑی رکھوں اور میں سوچوں کہ یہ مقابلہ کرے گی میری کسٹم پیڈ گاڑی نان کسٹم پیڈ گاڑی کا، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا میں.
جس نے इलीगल कंस्ट्रक्शन करनी है उसने कोई एनओसी नहीं लेनी, उसका कोई एनटीएन नंबर नहीं है, उसका कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं है, उसको स्ट्रक्चर की फ़ीस नहीं देनी, उसको स्क्रूटनी की फ़ीस नहीं देनी. तो सॉरी टू से दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ऐसे काम का मुकाबला नहीं कर सकती. और हमें छोड़ दिया गया इन हालात के रहमो करम पे कि आप इस शहर में इन हालात में एक्टिविटी करें, लीगल एक्टिविटी करें. फिर उन हालात में एक्टिविटी करें कि जब मैं अभी प्लॉट लेता हूं और इसकी मैं अप्रूवल्स और प्लानिंग और प्रपोजल बनाता हूं, उसी दौरान बायलॉज चेंज कर दिए जाते हैं. और जब आप बायलॉज चेंज कर देते हैं तो वो जो मैंने फिजिबिलिटी बनाई थी वो मेरी फिजिबिलिटी उड़ जाती है. तो जिस शहर में अपनी मर्जी से बायलॉज चेंज कर दिए जाएं, अपनी मर्जी से बायलॉज लगा दिए जाएं. अपनी मर्जी से क्या मुराद है? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ सिंध? मैं सिंध की भी बात नहीं कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट इंडिविजुअल एक्ट होता है, ठीक अच्छा. है, कि वो जो प्रेजेंटेशन आगे देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है कि हम समझते हैं कि वो हमें विलन दिखाते हैं और वो खुद हीरो बनते हैं. मगर आपके नुमाइंदे तो उन सारी कमेटियों में बैठते हैं. देखिए, हाँ बिल्कुल आपने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं उसमें सुनी ही नहीं गई हमारी, ना हमारी सुनी गई, ना हमारे मतलब ये सोच लें. देखिए मुझे तो थोड़ा सा कभी कभी खुद पे भी होता है कि हम कितना मेहनत करेंगे. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, हम बात करते हैं रोज़गार की, अलाइड इंडस्ट्री की. बिल्डिंग कंट्रोल है, एमडीए है, एलडीए है, जाम शोरो है, फलां, ये लोकल इश्यूज़ हैं. तो आप ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये हमारे लिए लोकल इश्यूज़ हैं. प्राइम हमारा फोकस है ये इंडस्ट्री कैसे चले, अलाइड इंडस्ट्री कैसे चले, और हम रोज़गार कैसे जनरेट करें और टैक्स को कैसे बढ़ाएं. लेकिन हमें उलझाया जाता है इलाकाई कानून साजी में, इलाकाई जो जैसे सिंध की हम बात करें तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई ना कोई बायलॉज का जो पिक एंड चूज की बुनियाद पे अगर कोई काम करेगा तो हम कैसे सस्टेन करेंगे. आप अगर आसिफ भाई आपसे मौका है बात करने का तो आप खुल के बात करते हो. देखा गया कि कई मेंबरान भी शामिल रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन में, जैसे ये खालिद बिन वलीद रोड और ये सारी चीज़ें जो मार्केट में इस वक्त हैं. दूसरी चीज़ प्लाटों की जितनी भी 20 साल में स्कीमें आई किसी बिल्डर ने नहीं दिया. कोई ऐसी स्कीम आपके ज़हन में हो आप बता दो. मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि 90% प्लाटों की स्कीम मेंबरान ने नहीं दी. देखिए पहली तो बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने कहा खालिद बिन वलीद रोड. खालिद बिन वलीद रोड अकॉर्डिंग टू लॉ उसको कन्वर्जन किया गया, सिटी कौंसिल से पास किया गया. जो लेजिस्लेशन का सबसे बेहतरीन और मजबूत निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत सिर्फ खालिद बिन वलीद नहीं 26 रोडों को कमर्शलाइज़ किया गया. ये देखते हुए कि कराची में जो आबादी बढ़ी, और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि देखें यहाँ जो पोर्शंस भी बन जाते हैं, हम लोगों को बताते भी हैं कि ये पोर्शंस इलीगल हैं, इसकी जो लीज़ है इलीगल है. हम बताने के बावजूद भी अगर लोग लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है. 2 वजूहात हैं. एक वो लीगल बिल्डिंग से कम रेट पे मिलता है, जैसे मैंने कस्टम पेड और नॉन कस्टम पेड की बात की. दूसरा, जब आप शहर के जो इदारे हैं जो कंट्रोल करते हैं, आप अगर शहर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, स्कीम 33 20-22 साल हो गए, ना रोड है, ना लाइट है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यूनिवर्सिटी है, ना सिविक सेंटर है. 45 का भी यही हाल है. अगर आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, बहरिया टाउन जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बंदा, जो आज बेचारा परेशान भी होता है पेट्रोल के रेट बढ़ने से. तो आपको रहम नहीं आता अपने लोगों पे कि हम इस शहर को एक्सटेंड करने के लिए हम खुद एवेन्यू बना दें. आपसे हम कोई बिल्डिंग तो नहीं मांग रहे कि आप बिल्डिंग, हम बिल्डर लोग कोई सब्सिडी नहीं मांगते, ना लोन हमें मिलती है, ना हमारा कोई गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट होती है. हम तो अपनी मदद आपके तहत ये काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि इतने टाइम में, इतनी फिजिबिलिटी में, इतने टाइम में बना दें. और जब आप उसको होल्ड करते हैं, रोकते हैं, तो आप समझ लें कि वो बेचारे कितने हमारे मेंबर गायब हो गए सिरे से, इसलिए कि वो ज़मीन में चले गए. जहाँ तक आपने बात की मेरे मेंबर भी कोई इलीगल एक्टिविटी में होते हैं, तो देखें मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि चाहे वो हमारा मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, अगर कोई भी लीगल एक्टिविटी करता है तो आबाद उसको डिस्करेज करती है, उसको सपोर्ट नहीं करती. और ऑनेस्टली हम आपको बताएं कि अगर हमारे पास इन राइटिंग कोई भी चीज़ आती है, इदारों से आती है, हम जो कानूनी तरीक़ेकार है वही कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक हम काम करते हैं. शोकाज देना, शोकाज भी देते हैं, और एट द एंड हम उनको मेंबरशिप भी कैंसिल करने तक जाते हैं. लेकिन ये आपको पता है कि सारी चीज़ें दुनिया में तो एक सी नहीं है. हम कोई फरिश्ते तो नहीं हैं, फरिश्ते ही हैं जो गलती से पाक हैं.
ہم بھی انسان ہیں، تو سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے جیسے کہا کہ ہمارا، اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں یا ہماری ٹیم کی بات کر رہا ہوں، تو ہم انشور کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو. اور ہم تو خود یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو سب سے بڑا کمپٹیشن ہے ہی انلیگل کے ساتھ. آصف بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پورشنوں کی اور سب لیز کی، یہ بات آپ گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھا پائے؟ ہم سمجھا چکے ہیں کئی بار. تو کیا مطلب وہ ماننا نہیں چاہتی، یا وہ جو یہ بات مارکیٹ میں مشہور ہے سسٹم سسٹم سسٹم، تو کیا یہ سسٹم کا حصہ ہے؟ دیکھیں، میں نے چارج لیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے جب چارج لیا ہے، میرا کوئی واسطہ نہ سسٹم سے ہے، نہ کوئی سسٹم میں نے دیکھا ہے. اگر کوئی چل رہا ہے تو ابھی میں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں تو بلڈنگ کنٹرول میں جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. میں کسی بھی ادارے میں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کام کر نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے، کام کو ڈیلے کر رہے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ ڈیلے کرنے سے، کچھ ٹائم پاس کرنے سے ٹائم گزر جائے گا تو پھر اسی طرح آئے گا. لیکن میرا کہنا ہے، دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں چاہتا ہوں میں حکومت کے ساتھ چلوں، میں چاہتا ہوں میں اداروں کے ساتھ چلوں، کیونکہ یہ بات اس ملک کی ہے. میں اپنے ملک سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کوئی بھی محب وطن کرتا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو ہم ٹھیک کریں. میں کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، یا ہمارا کبھی یہ ویژن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے لوکل ایشوز کو ہٹائیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے ملک، پوری دنیا میں روڈ شو کیے جاتے ہیں، حکومتی سطح پہ پاسپورٹ آفر کیا جاتا ہے، اور ریزیڈینشیل پرمٹ دیا جاتا ہے، اور سیوک فیسلٹی جو ان کے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں اور دوسری دنیا میں، وہ فیسلٹی آپ کو دی جاتی ہے صرف اس شرط پہ کہ آپ ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسے لگائیں. جب ہمارے ملک میں ڈھونڈا جائے گا کہ پتہ لگاؤ کون ہے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسہ لگا رہا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو آپ مجھے بتاؤ اس ماحول میں ہم کام کرتے ہیں. اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی میں بتاؤں کیا سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے جی بلڈنگ کنٹرول کے بارے میں بتاؤ، کوئی کہتا ہے جی انلیگل. بھائی، ہمارا فوکس یہ نہیں ہے. ہمارا فوکس ہے کہ اگر ہم پالیسیز کو ٹھیک کر لیں، ہم استحکام لے آئیں کہ بائی لاز آپ نے اگر بنائے ہیں نا، کوئی بھی پلان بنائے، آپ 10 سال تک اس کو چھیڑیں گے نہیں، تو آپ کو فورن انویسٹمنٹ بھی ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ وائلیشن ہی نہ ہو. ہم تو اس پہ جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا چھوٹے، یہ کیوں جنم لیتے ہیں؟ یہ کب جنم لیتے ہیں؟ جب آپ ٹھیک اور غلط کو مکس کر دیتے ہیں، آپ اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتے. میں کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، یا ہمارا کبھی یہ ویژن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے لوکل ایشوز کو ہٹائیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے ملک، پوری دنیا میں روڈ شو کیے جاتے ہیں. جب ہمارے ملک میں ڈھونڈا جائے گا کہ پتہ لگاؤ کون ہے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسہ لگا رہا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اچھے خاصے ممبر جو ہیں وہ کراچی سے باہر کنسٹرکشن دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں. 2 سال تک یہاں بلڈنگ کنٹرول نے ہمارے نقشے پاس نہیں کیے. اچھا، کچھ بلڈر ساتھیوں نے اسلام آباد میں بھی کنسٹرکشن کی، اور دیکھا گیا کہ ان کو کچھ عرصے کنسٹرکشن کرنے کے بعد ان کے کام کو بند کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتظامی معاملہ تھا. 8-9 سال تک اینٹی انکروچمنٹ سے لا اینڈ آرڈر چلا تھا. میرا واسطہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے رہا ہے. تو یہ گیس کا جو ضیاء ہے اس کو روکا جائے، اور ریزیڈینشیل میں لوگوں کو کم از کم صحیح پالیسی بنائی جائے اور گیس ان کو دی جائے. ادارے برے نہیں ہیں. FBR وہ ادارہ ہے جو پورے ملک کا ریونیو کلیکٹ کرتا ہے. ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کس لیول پہ کام کرتے ہیں.